السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کا تعلق بھی احوال قیامت سے ہے، قیامت کے میدان سے ہے، اللہ کی عدالت سے ہے، اور اس روایت کا تعلق جامع ترمذی سے اور ابن ماجہ سے، اور دونوں صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، اور اس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے۔ کیا ارشاد؟ وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ جنت میں میری امت میں سے 70,000 افراد کو جنت میں داخل کرے گا، ان پر کوئی حساب نہیں ہوگا، ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی میرے پروردگار نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں تیری امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس میں سے فرمائے، آمین۔ پھر بات یہاں تک بس نہیں، آگے بھی سنیے۔ مع کل 1,070,000، یہ عربی اسلوب ہے نا، ہمارا اردو کا اسلوب اس سے ناآشنا ہے، نامانوس ہے۔ ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے۔ کسی بھی زبان کی گہرائی میں جانا ہو تو اسی زبان کے اسلوب کو سمجھ کر اس کی گہرائی میں جائے۔ ٹرانسلیٹڈ جو لینگویج ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ کسی بھی زبان کی گہرائی میں اور اس کی کیفیات کو اور اس کے اصل مقاصد کو سمجھنے سے آپ قاصر رہتے ہیں۔ یہ عربی کا انداز ہے کہ 70,000 میں سے پھر ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000۔ اب یہ اسلوب اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے۔ جیسے القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، کھڑکھڑانے والی، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ اسلوب عربی کا ہے۔ بندہ حیران ہوتا ہے، تجسس میں ہوتا ہے، ایک عظمت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ جواب دیتے ہیں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اسی طرح الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ پھر اس طرح آگے جواب آتا ہے۔ بس وہی اسلوب یہاں بھی سمجھ لیں کہ یہ ایک اسلوب ہے کہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ مع كل 1,070,000۔ اب یہ اسلوب اردو میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، عربی میں۔ یعنی اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میری تیری امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجوں گا، اور 70,000 بھی ایسے ہوں گے کہ ہر 1,000 کے ساتھ مزید اور 70,000 کو بھیجوں گا بغیر حساب کی جنت میں۔ ٹھیک ہے، پہلے ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کی گنتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انسان لالچی ہے، خود غرض ہے۔ اگر یہ لالچ بھی درست سمت میں ہو اور یہ خود غرضی بھی درست سمت میں ہو، اللہ کی قسم لالچ میں بھی ثواب ہے، خود غرضی میں بھی ثواب ہے۔ سب سے بڑی لالچ بندے کو اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی خود غرضی یہ ہونی چاہیے کہ میں جنت میں جانے والا بنوں، میں جہنم کی آگ سے بچنے والا بنوں، میں اللہ کی رضا کو سب سے پہلے پانے والا بنوں۔ اس کے بعد میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، میری بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، میرے احباب رشتہ دار ہیں۔ یہ خود غرضی اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے۔ نام عجیب سا ہے خود غرضی، اس کی ڈائریکشن درست ہو جائے، اس خود غرضی میں بھی ثواب ہے اور یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں وہی بات کر رہا تھا، ہم لالچی ہیں، اللہ ہمیں لالچی بنایا ڈائریکشن میں، صحیح درست ڈائریکشن میں۔ اللہ ہمیں خود غرض بنایا درست ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہماری بات اس لیے مکمل نہیں، مکمل کرتے ہیں مزے لے لے کے۔ میں نے اس حدیث کو مزے لے لے کے سمجھا ہے، اس لیے انشاءاللہ میں مزے لے لے کے آپ کو بتاؤں گا۔ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں، اس پر بس نہیں، ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000، اس پر بھی بس نہیں، آگے کیا ہے؟
وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّي، میرے پروردگار کی مٹھیوں میں سے 3 مٹھیاں بھی بغیر حساب کی جنت میں جائیں گی۔ حسیہ، حسیات، یہ جمع الحسی یا جمع الحسیت، یہ اس کی جمع ہے۔ بندہ دونوں ہاتھ ایسے کر لیتا ہے، اس میں پانی بھر لے، اس میں دودھ بھر لے، اس میں کیا کہتے ہیں مٹی بھر لے، ریت بھر لے، تو جو مقدار بھری جاتی اس کو حسیہ کہتے ہیں، جس کو اردو میں لب کہتے ہیں، لب بھر کے دینا۔ تو یہ دونوں ہاتھوں میں، دونوں ہتھیلیوں میں، دونوں ہاتھوں میں جو چیز بھر کے آئے گی اس کو حسیہ کہتے ہیں۔ اس کی جمع حسیات ہے۔ حسیات تو مطلب کیا ہوا؟ قیامت کے دن 70,000 الگ، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 پھر الگ، ٹھیک ہے؟ یعنی ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 الگ، اور رب کے 3 چلو میں نے اس لیے کہہ دیا، ہم چلو پانی پیتے ہیں ورنہ شاید محاورے میں استعمال نہ ہوتا ہو۔ رب کی 3 مٹھیاں الگ، اللہ ایک مٹھی اٹھا کے سیدھے جنت میں ڈال دیں گے، دوسری مٹھی اٹھا کے سیدھی جنت میں ڈال دیں گے، تیسری مٹھی اٹھا کے سیدھے جنت میں ڈال دیں گے۔ اب اللہ کی دونوں مٹھیوں میں کتنی مقدار آئے گی، کتنی تعداد آئے گی لوگوں کی جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے؟ کوئی ہم حساب کر سکتے ہیں؟ بھائی مٹھیاں تو اللہ کی ہیں، یہ لب بھر کے دینا اللہ کا ہے، میرے اور آپ کا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کا لب بھرنے میں ایک محدود سی تعداد ہے، اللہ کا کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ جناب اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کی ہتھیلی بھی ہے، جسم نہیں ہے، ہتھیلی بھی ہے، جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے۔ کیسا ہے؟ اس کی شان کے مطابق ہم نہیں جانتے۔ من غیر تعطیل ولا تمثیل ولا تکییف، ہمیں اس کی کیفیت کا بھی پتہ نہیں۔ ولا تعطیل، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں، اللہ کی ہتھیلی نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے۔ ہم اللہ کے ہاتھ ہتھیلی کو کسی کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دیں گے، نہیں دے سکتے۔ اس کی شان کے مطابق اس کا ہاتھ ہے، اس کی شان کے مطابق اس کی ہتھیلی ہے، اور اس کی شان کے مطابق اس کی دونوں ہتھیلیوں میں، دونوں مٹھیوں میں جنتیوں کی وہ تعداد آئے گی جس نے جانا ہے بغیر حساب کے جنت میں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اب اس پر بھی بستے ہیں جناب، میں نے مزے لے کے پڑھا ہے، سمجھا ہے، آپ کو بھی وعدہ کیا مزے لے کے اس حدیث کو پڑھاؤں گا اور سمجھاؤں گا۔ تو آپ نے سیدھی سادی حدیث پڑھ لی، 70,000 بغیر حساب کے جنت میں ایک، پھر ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 جنت میں بغیر حساب کے 2، پھر رب کی 3 مٹھیاں اس کے علاوہ ہیں کہ اللہ 3 مٹھیاں اٹھا کے بغیر حساب کی جنت میں ڈالیں گے۔ اب کتنی تعداد ہوئی؟ 3 مٹھیوں میں کتنا آئیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے جی حدیث کا مطلب، سیدھا سادہ ترجمہ۔ وہی میں نے بتایا، انسان لالچی ہے، خود غرض ہے، ہم وہی تشریح پسند کریں گے جو ہمارے فائدے میں زیادہ جائے گی، زیادہ پسند اس کو کریں گے جو ہمارے فائدے میں زیادہ جائے گی۔ اب آتے ہیں جی مزید تشریح کی طرف، مزے لے کے سمجھائے تو مزے لے کے سمجھا رہا ہوں، سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیجے گا۔ اب سوال یہ 70,000 سے مراد کیا؟ ایک جواب یہ کہ 70,000 سے مراد 70,000 ہی ہیں، یعنی تعداد تحدید کے لیے ہے، 70 سے مراد 70 ہی ہیں۔ اور دوسری شرح یہ ہے کہ بھائی 70,000 سے مراد 70,000 نہیں، کثرت تعداد ہے، یعنی تعداد تکثیر کے لیے ہے۔ تو عربوں میں یہ ہوتا ہے، ہمارے اردو میں بھی ہیں، ہزاروں، 20 10 لاکھوں۔ تو یہ جو 70,000 کا لفظ بھی آیا ہے، یہ وہی معنی میں دے رہا ہے جیسے ہزاروں۔ یہ 70,000 یہ عربی کا اسلوب ہے، 70,000 کے یعنی ایک معین عدد کو بھی کثرت کے لیے استعمال کرنا، یہ عربی اسلوب ہے۔ شاید اردو میں یہ اسلوب نامانوس ہے کہ آپ جب ایک معین عدد ذکر کر دیں 1000 تو پھر 1000 ہی مراد ہوگا، 70,000 تو 70,000 ہی مراد ہوگا۔ ہاں آپ ہزاروں کہہ دیں تو پھر وہ ہزاروں ہوں گے، پھر اس 1000 کی تعداد معین نہیں ہوگی، ایک حد تک جائے گی، وہ لاکھوں کروڑوں میں تو نہیں جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک لاکھوں نہ پہنچے وہاں ہزاروں ہوں گے، جہاں تک کروڑوں نہ پہنچے وہاں لاکھوں ہوں گے، یہ اردو کا اسلوب ہے۔ لیکن عربی میں معین عدد بھی کثرت کے لیے آتا ہے، جیسے شب قدر کے بارے میں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینوں سے مراد معین 1000 نہیں ہے،
تکثیر کے لیے ہزاروں راتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح یہاں 70,000 مراد ہیں، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے۔ اس سے مراد 70,000 کا معین عدد نہیں ہے بلکہ ہزاروں ہیں۔ اب وہ کتنے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہزاروں ہیں ان ہزاروں میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ اب اس 70,000 سے مراد بھی ہزاروں، غیر معین ہو گیا، ٹھیک۔ آگے رب کی مٹھیوں میں سے 3 مٹھیاں، یہ 3 مٹھیاں بھی کثرت کے لیے ہیں، 3 مٹھیاں بھی کثرت کے لیے ہیں۔ اب پوری حدیث کا خلاصہ کیا نکل آیا کہ اتنی بڑی تعداد بغیر حساب کے جنت میں جائے گی جس کا مخلوق تصور بھی نہیں کر سکتی، صرف اللہ کے علم میں وہ تعداد ہے۔ کیونکہ 70,000 سے مراد بھی کثرت، ہزاروں، کوئی معین عدد نہیں۔ پھر اس 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ، 70 سے مراد تو پتہ ہی نہیں کتنے ہیں، جتنے بھی 1000 ہوں گے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000، مع کل الف 70,000، تو وہ بھی کثرت کے لیے۔ پھر رب کی 3 مٹھیاں وہ بھی کثرت کے لیے، تو نور علی نور علی نور علی نور، اللہ اکبر، اتنی بڑی تعداد جنت میں بغیر حساب کتاب کی جائے گی کہ میرے اور آپ کے وہ علم میں ہی نہیں ہے، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اسی حدیث کی طرح ہے، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ یہ جنت کی نعمتیں جو ہمیں کھٹک نہیں سکتی، اس کا تصور نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی تعداد بغیر حساب کی جنت میں جائے گی کہ جس کا ہمیں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے اور بندہ مومن ہے، انشاءاللہ رب کرے کہ پوری کے پورے مسلمان آدم سے لے کر آخری آدم ذات تک جتنے بھی مسلمان ہیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں۔ اس لامحدود تعداد میں سارے ہی آ جائیں، اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے بھائی، وہ تو الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات یہاں جو سب سے بہترین تشریح تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن چلو تعداد کو کر لیتے ہیں ذرا کہ تعداد کتنی بنتی۔ جیسے پہلے کہا تھا 70,000 سے مراد 70,000 ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مع کل الف 70,000، 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، تو یہ کل کتنے بنے؟ 70,000 تو یہ ہو گئے، الگ کر لیں۔ اب ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، تو 70,000 تو الگ ہو گئے۔ اب آپ 70,000 کو 70 مرتبہ زبر دیں، کیونکہ 1000 70 مرتبہ ہے، یعنی 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، تو 70,000 تو یہ الگ ہو گئے، تو 1000 کتنی مرتبہ ہے؟ 70 مرتبہ، یعنی 70,000۔ تو آپ اب 70 ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، تو 1000 70 مرتبہ ہے، تو ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، تو 70,000 کو آپ 7 سے ضرب دیں گے تو یہ 49 لاکھ بنے۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ 49,70,000 بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے، اگر ہم گنتی کو دیکھ لیں۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں بھائی۔ جو یہ کہا ہے کہ اس کے علاوہ میرے رب کی مٹھیوں میں سے 3 مٹھیاں بھی بغیر حساب کی جنت میں ڈالی جائیں گی، کہ ایک مٹھی میں، دونوں مٹھیوں میں جتنا بھی آتا ہو، 1 2 3، ٹھیک۔ تو یہ وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي سے جملہ الگ ہو جائے گا۔ یہ عربی والے گرامر والے سمجھتے کہ اس کے علاوہ بھی میرے رب کی مٹھیوں میں سے 3 مٹھیاں جنت میں بغیر حساب کے ڈالی جائیں گی، ٹھیک۔ لیکن اس کا تعلق ماقبل جملے سے بھی ہو سکتا ہے گرامیٹیکلی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں عربی شروحات سے میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ عربی شروحات کا میں لفظ بتا دیتا ہوں تاکہ علماء کو یقین ہو جائے۔ وقیل بل المراد ان مع كل 1070,000 و3 حسیات فیکون مجموع الحسیات 3 حسیات فی 70 مرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ 49,70,000 کے علاوہ میرے رب کی 3 مٹھیاں اس کے علاوہ ہوں گی،
ٹھیک ہے، تو رب کی 3 مٹھیوں سے مراد یہ بھی ہوگا کہ اس کے علاوہ ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ 3 مٹھیاں کتنی اللہ کو پتہ ہے، لیکن دوسری شرح یہ بھی ہے کہ جو ہم نے کہا نا وہ 70,000 جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ رب کی 3 مٹھیاں ہوں گی۔ یہ پھر وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي، یہ جملہ جو ہوگا وہ معطوف ہوگا، سمجھ آئی؟ یعنی مع کل 1000 70 الفاً، ہر 1000 کے ساتھ 70,000، یہ معطوف ہوگا 70 الفاً۔ وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي، یہ معطوف علیہ ہوگا۔ تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ 70,000 جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور جائیں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور رب کی 3 مٹھیاں، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور رب کی 3 مٹھیاں۔ تو اب 1000 کتنی مرتبہ ہے؟ 70 مرتبہ، تو رب کی 3 مٹھیوں کو آپ ضرب دے دیں 70 کے ساتھ، 3 ضرب 70 کتنی مٹھیاں ہو گئیں؟ رب کی 210 مٹھیاں، یعنی 49,70,000 ایک ہو گئے، اس کے علاوہ رب کی 210 مرتبہ، ایک مٹھی 2 مٹھیاں بھر کے ایک ہو گئی، یہ 210 مرتبہ اللہ تعالیٰ ان 2 مٹھیوں کو بھر کے جنت میں پھینکیں گے، جنت میں ڈالیں گے۔ 49,70,000 کے علاوہ 210 رب کی مٹھیاں۔ یہ تو میں نے آپ کو گنتی بتا دی بھائی، اگر اس گنتی کو علیحدہ کر کے جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ 70,000 سے مراد بھی کثرت بغیر حساب، اللہ کو پتہ ہے، پھر ہر 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000، وہ بھی کوئی معین تعداد نہیں، اللہ کو پتہ ہے، کثرت تعداد ہے۔ پھر رب کی جو 3 مٹھیاں یا 210 مٹھیاں، ان کی تعداد سے بھی مراد کثرت ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو میں اپنے اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اول آدم ذات سے لے کر آخری آدم ذات تک جتنے بھی جنتی ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیں گے۔ میری اللہ سے یہی تمنا ہے اور یہی خواہش ہے۔ حدیث کی شرح میں اگر کوئی مجھ سے اونچ نیچ ہو گئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ حدیث مزے لے کے سمجھی تھی، مزے لے کے آپ کو سمجھائیے۔ اور خواتین و حضرات ایک بات یاد رکھیں، جو یہ میں نے تمنا اور خواہش کا اظہار کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اول آدم ذات سے لے کر آخری آدم ذات تک سب کو، تمام مسلمانوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں ڈال دے، یہ میں حدیث کی تشریح نہیں کر رہا، یہ میری تمنا اور خواہش ہے۔ حدیث کا تو تعلق صرف امت محمدیہ سے ہے۔ ہاں امت محمدیہ تک کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو یہ فضیلت عطا کریں گے کہ ان کی بغیر بہت بڑی تعداد جو اللہ کو معلوم ہے وہ جنت میں بغیر حساب کی جائے گی۔ تو ہم یہاں اس حدیث کی شرح میں یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث اس طرح صادق ہے کہ امت محمدیہ کے تمام مسلمان بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں، کیونکہ رب کی 3 مٹھیاں یا 210 مٹھیاں، ٹھیک ہے، اور جو حساب کی تعداد معلوم ہی نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، تو اللہ کرے اس لامحدود تعداد میں امت محمدی کے تمام افراد آ جائیں، تو رب کی رحمت سے کیا بعید ہے۔ السلام علیکم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا